بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی، غیر منصرف کے اسباب کا بیان چل رہا ہے۔ عدل اور وصف کا بیان پیچھے گزر چکا۔ اب یہاں سے تانیث کے بارے میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور تانیث میں سے انہوں نے یہ قید لگائی ہے التانیث بالتا۔ بالتا جو یہ قید ہے، یہ قید کیا ہے؟ منطق میں پڑھے، قید احترازی، یعنی وہ قید جس قید سے دوسرے کو خارج کرنا مقصود ہو، حکم سے دوسرے کو کیا کیا جائے؟ خارج کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ منطق میں نہیں پڑھے ہیں؟ قید احترازی اس قید کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے حکم سے دیگر افراد کو خارج کیا جاتا ہے۔ منطق میں پڑھو گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بیٹے، اولاً تانیث کی نا دو قسمیں ہیں، بالالف والتا۔ تانیث یا تو الف کے ذریعے سے ہوگی، اور الف میں دو صورتیں ہیں، کیا ہے؟ الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ تو اصلاً کتنی کی صورت ہوئی تانیث کی؟ دو ہوئی، تو بالتا اور بالالف۔ پھر اس میں جو معنوی ہے وہ اب الگ کنڈیشن، لیکن یہاں کے تانیث کی اس کے اعتبار سے جس کی علامتیں بیان کی جاتی ہیں عموماً۔ کتنی علامتیں ہیں تانیث کی؟ کون کون؟ جی چلے ماشاء اللہ۔ وہی گولتا جو کیا وقفے کی حالت میں کیا ہو جائے؟ ہاتھ سے بدل جائے۔ اس کا آخر کا ماقبل کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، فتح ہوتا ہے، جیسے غاشیہ، رحمہ، نشدہ، طلحہ، جی اور عائشہ۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو تانیث بالتا کے لیے کیا ہے بیٹے؟ شرط کیا ہے؟ صرف عالم ہونا ہے، لیکن تانیث معنوی کے لیے کچھ اور ہے۔ غور سے سنیے گا، تانیث معنوی یعنی جس کے مؤنث کی کوئی علامت اس کے اندر موجود نہ ہو لفظی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کا مؤنث ہونا کیا ہو؟ سماعن ہو، ہم نے جو سنا ہے اس کے اعتبار سے کیا مان لیا؟ اس کو مؤنث مان لیا۔ جیسے قدم کیا ہے؟ مؤنث ہے، سماعی ہے، کوئی علامت ہے اس کے اندر تانیث کی نہیں۔ تو قدم کے اندر جی کیا ہے؟ علامت کو دیکھ رہے اس کے اندر نہیں ہے نا بیٹا۔ تو تانیث بالتا کو جو ہے نا غیر منصرف پڑھنے کے لیے اس کی شروط الگ ہیں اور تانیث معنوی کے الگ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہے غیر منصرف پڑھنا جائز ہونا، اور ایک غیر منصرف کا پڑھنا واجب ہونا، دو کیا الگ چیزیں کی نہیں؟ کہ غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، دوسرا کہ نہیں غیر منصرف ہی پڑھنا ہے یعنی واجب ہے۔ اصل میری جس طریقے سے تانیث بالتا جس مؤنث کے آخر میں کیا ہو؟ تا ہو، تو اس کے مؤنث پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ علمیت شرط ہے۔ اسی طریقے سے تانیث معنوی میں کیا ہے؟ اس کو غیر منصرف پڑھنے کے لیے علمیت بھی ضروری ہے، والمعنوی کذالک لکھا ہے، کذالک کالتانیث بالتا، یعنی اس میں بھی کیا علمیت شرط ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں اور ہیں تانیث معنوی کے لیے، کیا ہے بھائی؟ سنو پہلے، تو تانیث معنوی میں غیر منصرف پڑھنے کے لیے جائز ہونے کے لیے علمیت کیا ہے؟ کافی ہے۔ جائز آپ کیا کریں؟ اس کو غیر منصرف پڑھ لیں، لیکن غیر منصرف پڑھنا ایک دم کمپلسری ہو جائے، ضروری ہو جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں منطق کی زبان میں مانعات الخلو۔ مطلب کیا ہے؟ کہ تین چیزوں میں سے کسی ایک سے کوئی ایک کا ہونا ایک دم ضروری ہے۔ سب سے خالی ہو جائے کوئی بھی تانیث معنوی تو وہ اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہو ہی نہیں سکتا۔ نا مانعۃ الجمع یعنی جمع ہونے سے روکنے والی چیز، مطلب کیا ہے؟ سب کے سب جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کے بعد دیگرے آ سکتے ہیں، سب جا بھی سکتے ہیں۔ مانعۃ الخلو مطلب کیا ہوتے ہیں؟ کہ کم سے کم ایک تو رہے گا، سب ہی جا نہیں سکتے۔ یہ تو پڑھو نا مانعۃ الجمع والے منطق کام آتی بہت زیادہ۔ یہاں آگے چل کر جو بیان کریں گے الزیادہ علی الثلاث اور تحرک الاوسع او الوجمہ او عاطفہ کے ذریعے سے، یہ کیا ہے؟ علی سبیل منع الخلو ہے، یعنی ان تینوں اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں، نور علی نور،
نہیں تو کم از کم ایک ہونا ضروری ہے کس کے اندر؟ تانیث معنوی کے اندر۔ اب اسی تانیث معنوی کے مثالیں پیش کریں گے اور صورتیں بتائیں گے تانیث معنوی میں کہاں اس کے غیر منصرف پڑھنے کے ضروری ہونے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں۔ پھر سن لیا، آپ کان کھول گئے، ارہفوا آذانکم، کان کھڑے کر لو۔ ما معنی ارہاف؟ کان کھڑے کر کے سنیں جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ اعیرونی اسماعکم وعوا بقلوب واعیا، کانیں بطور عارض ہمیں دے دو، آپ غور سے باتیں سنیں، ٹھیک ہے؟ حاضر باش، تانیث بالتا کے لیے اشتراء عالمیت ضروری ہے اس کے غیر منصرف پڑھنے کے لیے، وہی چیز کس میں ہے؟ تانیث معنوی کے اندر موجود ہے۔ البتہ تانیث معنوی کے اندر غیر منصرف کے وجوب کے لیے اور بھی شرط کیا ہیں؟ درکار ہیں، جو شرائط تانیث معنوی میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تانیث معنوی میں اس کو کیا پڑھنا ہے؟ تانیث بالتا کے لیے کیا ضروری ہے؟ صرف علم ہونا ضروری ہے۔ البتہ تانیث معنوی میں کیا ہے؟ تانیث معنوی تو سمجھ میں رہے نا بیٹا، تانیث معنوی اس میں کیا ہو؟ تانیث کی علامت نہ ہو قیاساً، اس میں تانیث موجود نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ سمان ہو، جیسے ہم نے سنا ہے عرب سے۔ یہ بات تو پہلے پڑھو نا، ہدایت میں یار پڑھ کے نہیں آ رہے ہو، ہدایت دونوں پڑھ کے آیا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو کہنے جائیں تانیث معنوی کے لیے ضروری ہے 3 حرف سے زائد ہو، متحرک الاوسط ہو یا اجماع ہو، یاد رکھیے گا کلام کے اندر غیر منصرف پڑھنے کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ کلمے کا ثقیل ہو جانا۔ پڑھے ہو بلاغت وہی پڑھ رہے ہوگے، تو کلمہ جب زبان پہ ثقیل ہو جائے نا تو وہ خفت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا تھا کہ بار بار اس کو مختلف حرکات سے پڑھ کر کے زبان میں اس کو ثقیل نہ کیا جائے۔ تو کلام عرب میں جو 3 حرف پر مشتمل ہو نا بیٹے وہ کوئی ثقیل نہیں ہے۔ پسند آ رہی؟ مرا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، پڑھ چکے نا؟ اس میں پڑھے ہو گیا آپ کہ پہ در پہ 3 حرکات کا آنا، یہ گویا کہ کیا ہے؟ 4 حرکتوں کے کام مقام۔ ایسے کچھ آیا تھا؟ نہیں پڑھے ہو؟ میرے پڑھا ہوئے 3-4 سال ہو گئے ہیں، مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ پڑھے ہو؟ تو یہاں کہا کہ متحرک الاوسط ہونا، کیوں؟ کہ سارے کے سارے متحرک الاوسط ہوگا مطلب کیا ہے؟ پہلا والا بھی کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا۔ متحرک الاوسط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا بھی متحرک ہوگا نا بھی، اگر پہلا ساکن ہوگا تو اسے شروع کیسے کرو گے؟ ابتدا بھی سکون کیا ہے؟ محال ہے۔ گویا پتہ کیا چلا کہ متحرک الاوسط ہونے کا مطلب پہلا والا بھی کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آخری والا بھی کیا ہوگا؟ اس کو عموماً کیا کرتے ہیں؟ وقت میں ساکن کرتے ہیں، متحرک ہوگا۔ اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے، اگر ساکن ہوگا تو مبنیات میں چلا جائے گا تقریباً۔ یہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ معرب کا آخر میں سکون نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ رفع نصب جر کی صورت ہے نا۔ انواع اعراب اس میں متمکن کیا ہے؟ رفع نصب جری تو ہے آخر کلمہ میں، مبنی کا کیا ہے؟ سکون ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آخر متحرک ہونا ہی ہونا ہے۔ تو بیچ والا متحرک ہونے کی قید کیوں لگائی؟ تاکہ 3 حرف ہو جائیں تو پہ در پہ حرکات کی بنیاد پر وہ 3 حروف جو جس کا بیچ والا متحرک ہوگا وہ 4 حرفوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو زائد حرف صلاح اس میں پا لیا جائے گا، اس میں بھی کیا ہو جائے گا؟ ثقالت ہو جائے گی۔ 3 حروف میں کوئی ثقالت نہیں، 4 حروف میں کیا ہے؟ کوئی ثقالت ہے، بھارے پن ہے حروف کے اندر۔ یا تیسری صورت کیا ہے اس کے غیر تانیث معنوی کے کس کیا رہی؟ نہیں، تانیث معنوی کی کس لیے؟ تانیث معنوی کو کیا ماننے کے لیے؟ تاثیر کو حتمی بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شرائط اجماع کا ہونا ہے۔ کیوں کہ کلام عرب کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، کلمات جو ہوتی ہیں اس میں ایسی کیا ہے؟ ثقالت ہے۔ عجمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گنگے لوگوں کی زبان ہے، بیکار زبان ہے گویا کہ۔ عرب مطلب کیا ہے؟ بلند پایا زبان ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اجماع کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ زبان ایسی بگڑی بڑھائی ہوئی ہوگی، اس میں بھی کیا ہے؟ آسانی پیدا کرنے کے لیے غیر منصرف کی صورت بنا لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کس میں؟ تانیث معنوی میں ضروری ہے، تبھی ہم کیا کریں گے؟ وہاں غیر منصرف پڑھنا ضروری ہوگا، ورنہ منصرف غیر منصرف دونوں پڑھنا آپ کے لیے جائز ہوگا، ٹھیک ہے؟
اب گفتگو دیکھیے آپ. اچھا سمجھ بات آ گئی. تانیث سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ تانیث بالتا کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ تانیث بالالف میں کوئی قید نہیں ہے. پیچھے پڑ چکی ہے نا. تانیث بالالف دو علتوں کے قائم مقام ہے. کیا لکھا ہے پیچھے ہے؟ وما یقوم مقامہما الجمع و الفا التانیث. سے یاد نہیں کرو کافی آپ لوگ عربی عبارت کے ساتھ میں کیا کریں گے؟ اس کے لکھنے کا یہ مقصد ہے یاد کرنا، مسائل کو محفوظ رکھنا. پچھلے میں بتایا تھا نا صافیہ کے حوالے سے. چوں چرانے 4 چیزیں ہیں قافیہ کے اندر. کیا کیا ہے؟ توضیح عبارات، اشارات اور حل مبالغات، کشف حل کشف معضلات. کہا تھا معضل، میم عین ضاد لام. صحیح سے لکھے نہیں. ہاں میم عین ضاد لام الف تا. معضلات، معضل آیا میم عین ضاد لام. آپ لوگ الٹا کو اٹھلا تو نہیں کر دیو جی، الٹا سیدھا لکھ کے آئے. چلو ان لوگ کا جرابہ سلامہ ہونا چاہیے. چلو ٹھیک ہے. التانیث بالتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کون اللفظ مؤنثا. تعریف کیا ہوگی؟ لفظ کا مؤنث ہونے پر دلالت کرنا. شرطہ العالمیہ، شرطہ بترکیب اضافی مبتدا، العالمیہ خبر ہے. اس میں سوال ہو سکتا ہے شرط مذکر العالمیہ مؤنث ہے، کیسے کیا ہوگا؟ جو دماغ لگا رہے ہو یہ سب چیزیں پوچھی بھی جا سکتی ہے. ہاں جب ڈھونڈتے رہنا، ایسے جواب دیں گے ہم. چلو اسی کتاب کے اندر موجود ہے جو دیا آپ کو، دیکھ لینا. ٹھیک ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے تو چشمہ کا نمبر بڑھا لو. چلو شرط العالمیہ. ٹھیک ہے. اس کی شرط کیا ہے بھیا؟ عالمیت، یعنی عالم ہونا ہے. یعنی کون المؤنث عالمن، کہ مؤنث کیا ہو؟ علم ہو. والمعنوی کذالک، کذالک کا مشار علیہ کون ہے؟ ہاں تانیث بالتا ہے. تانیث بالتا کی طرح بھی کیا ہے؟ تانیث معنوی ہے. کس معاملے میں؟ یعنی شرط ہو العالمیہ، عالمیت کے شرط ہونے کے معاملے میں. بات ختم شد. آگے کچھ باتیں اور قید ذکر کر رہے ہیں. وشرط تحتمی تاثیرہ، ہاں کی زمین کا مرجع کون ہے؟ المعنوی. معنوی کے مؤثر ہو کے واجب ہونے کی شرط ہے کیا؟ خبر. تانیث معنوی کے مؤثر ہونے کے واجب ہونے کی شرط میں کیا ہے؟ الثلاث الزائد علی الثلاث علی الثلاث. الف لام جو کیا ہے وہ برائے کیا ہے؟ الف لام برائے عوض ہے. کس کے لیے؟ مضاف الیہ کے عوض ہے. علی الثلاث علی ثلاثۃ حروف داخل میں. ٹھیک ہے. تانیث معنوی کے مؤثر ہونے کے وجوب کے لیے شرط ہے 3 حروف سے زائد ہونا، 1 یا متحرک الاوسط ہونا، نمبر 3 یا اجماع ہونا. ہر ایک کی مثال لف و نشر مرتب کے ساتھ میں انشاءاللہ آگے آنے والی ہے. ایک بلاغت میں پڑھو گے لف و نشر مرتب. یہ میرے زبان میں بات آ گئی ورنہ میں نہیں بولوں گا آئندہ. ٹھیک ہے. لف و نشر مرتب مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز جس انداز میں آپ لپیٹ رہے ہیں، لفن لپٹنا، اس کو اسی انداز میں کھول لیں. پہلے کیا بیان کیا؟ زائد علی الثلاث، تحرک الاوسط اور اجماع، اور اسی ترتیب پر اس کے سامنے میں کیا لانا چاہیے؟ مثال لے. اس کو لف و نشر کیا کہتے ہیں؟ مرتب کہتے ہیں. چلو دیکھو. وشرط تحتمی تاثیر یا زیادہ علی الثلاث ای علی ثلاثۃ حروف داخلہ برائے عوض للمضاف الیہ. کہ 3 حروف سے کیا ہو بیٹا؟ زائد ہو. مانت الجمع کے طور پر سے تینوں میں سے کوئی ایک نہ ہونا ضروری باشا، ضروری است. ٹھیک ہے. اور تحرک الاوسط یا کیا ہونا؟ متحرک الاوسط ہونا یا اجماع ہونا. متحرک الاوسط کی مثال کیا ہے؟ سقر. کیا مثال ہے؟ سقر ہے. زائد الثلاثہ کی مثال کیا ہے؟ زینب ہے. اور متحرک الاوسط کی مثال کیا ہے؟ سقر ہے. طریقے کیا جواب ہو جائے گا؟ ارے طریقے نہیں، سقر ہے بیچارہ ہے. ماں حجور کیا ہے؟ سب کے سب اجماع ہے. فعندن بیچ میں ایک کچھ اور اٹھا کے لکھا گیا مثال سے پہلے. شرائط کا بیان کیا. شرائط کے بیان کرنے کے بعد ایک صورت وہ بیان کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی شرط بھی موجود
نہیں ہے. فہندن یجوز صرفہ، یجوز کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہندن کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کیا ہو جاتا ہے یجب صرفہ. آیا بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو کیا پڑھیں گے، ہندن کو غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے، لیکن مصنف کے شرائط کے مطابق باتیں نہیں ہیں ان میں. تانیث معنوی ہے نا ہندن، علم ہے اور کیا ہے تانیث معنوی ہونا چاہیے نام مؤنث کا. چلیں کیا لکھا، لخلوہ عن جمیع شرائط التحتم الثلاث ولم یجب صرفہ، اس کا صرف پڑھنا واجب نہیں ہے. کیوں؟ لوجود التانیث والعالمیہ، کیونکہ اس کے تانیث بھی موجود ہے اور کیا ہے عالمیت موجود ہے. دو شرط پائے جا رہے ہیں، لیکن تانیث معنوی ہے کیونکہ تانیث لفظ اس میں ہے نہیں، تو تانیث معنوی کے لیے کوئی اور ایک شرط ہونا چاہیے تھا نا. کیا کیا زائد علی الثلاث ہے، کیا متحرک وسط تو نہیں ہے، اجماع ہے کیا نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا پڑھیں گے اس کو، یجوزو. کچھ تو بولو بھیا، دماغ نہیں چل رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ تو بات تو اس میں دیا ہوا ہے دونوں کے اندر، کہاں ہے تھا دو کو، اس کا مطلب وہ تم سمجھے نہیں بیٹا. میں نے پہلے کہا تھا یہ سبق جو میرے پاس پڑھنے آ رہا تم پڑھ گیا پہلے، اس میں پوری بات لکھی ہوئی ان ڈیٹیل. میرا فرمان کیا ہے، جو بھی جس فن میں کمزور ہے اس کی وجہ کیا ہے، بنیادی کتاب اس نے صحیح سے پڑھی نہیں ہے. جس بھی فن میں کمزوری آپ اٹھا کے دیکھ لو، آپ اینک لگاؤ، چشمہ لگاؤ، اٹلا کر کے ایسے کر کے دیکھو، ٹھیک ہے آپ پڑھ کے دیکھو پیچھے، ٹھیک ہے بات نظر آ جائے گی. ہندن جو ہے بیٹا کیا تانیث لفظی ہے کیا نہیں ہے نا، تا ہے عارف مقصود مقصود کچھ ہے نہیں ہے، تانیث معنوی ہے. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے، صرف غیر منصرف پڑھنے کے واجب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، تین چیزوں میں ایک چیز کیا. نمبر 1 زائد علی الثلاث، علی ثلاثۃ حروف، دوسرا متحرک یہ ہندن کتنے حروف ہے، 3 حروف ہے نا. زائد علی الثلاث ہے نہیں ہے، متحرک اوسط ہے، بیچ والا ساکن ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور پلس کیا ہے، اجماع ہے کیا نہیں ہے. کیا ہو گیا، اس کو غیر منصرف نہیں پڑھنا واجب نہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھنا واجب، اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی. مصنف کا مذہب بتا رہا ہے کہ اس کو منصرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن دیگر لوگوں کا مذہب کیا ہے، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک بابا ٹائم ہو گیا، چلیے جلدی پڑھ. اس کے بعد کیا آ گیا، وہ زینب آیا، کس کی مثال ہے یہ ارے تیرے کے اجماع کی مثال بتا رہے ہیں. کیا بکرا کھا کے پڑھ رہے ہو، دماغ زیادہ چل رہا ہے. زینب کیا ہے، زائد عرص، سارے تانیث معنوی ہے کہ نہیں، تانیث معنوی ہے، تینوں سے. سقر کیا ہے بھیا، جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، ما سلککم فی سقر، تو جہنم ایک طبقہ ہے سقر، تو سقر ایک طبقے کا نام سقر ہے، تو طبقتن کیا ہے مؤنث ہے، اس کے جگہ پہ کیا استعمال ہو گیا سقر. اس کے اندر بھی تانیث معنوی کا اعتبار یہی مؤنث سماعی ایک طریقے سے، ٹھیک ہے. متحرک الاوسط ہے کہ نہیں، اور ماہو، اور یہ جور کیا ہے، سب شہر کے نام ہے، اجماع ہے اس کے اندر. تو اجماع میں کیا کچھ شرط ہے کہ متحرک الاوسط زیادہ ثلاث، ایسا کچھ نہیں ہے. اب ایک مسئلہ یہ بچا رہتا ہے کہ اگر کسی کا نام تانیث معنوی کسی بنیاد پر رکھ دیا جائے، جس طرح تو وہ جی الگ ہو جائے گا نام. اس کا نام کیا رکھ دیا آپ نے، قدم رکھ دیا، او قدم صاحب ادھر آؤ، ٹھیک ہے. اور اقرب صاحب کوئی ایسا بندہ ہے جو بہت دماغ خراب کرتا ہے، سب کو پریشان کرتے رہتا ہے، جس کو چاہے اس پہ لڑایا جھگڑا کراتا تھا، ڈنک مارتے رہتا ہے. کیا آپ نے کہہ دیا یہ بچھو ہے یار، یہ جب جو قدم میں جھگڑا کراتے رہتا ہے، بچھو ہے. یا بچھو ادھر آؤ، آپ لوگ عربی یاد آتی ہے، یا ایوہ مچھر والی سنایا تھا، یا ایوہ مچھر لا تبن بن اندکانی فانی غریب ولیس عندی مچھر دانی. میرے پاس مچھر. چلو مسئلہ آپ ایک اسی سے ملتی جلتی بات، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں بڑے فیاض ہوتے ہیں، وہ انہوں نے بات تو بتا دی، تانیث معنوی کون ہے، کیا نہیں دکھتا ہے، سارے مسئلے بتا دیے. اچھا بیٹا آپ دریائے رحمت جوش میں تلو ایک اور مسئلہ لیں. فین سمی ابھی مذکر، اب اگر بھی میں آ کے زندگی مجھے تانیث معنوی، اگر تانیث معنوی کے نام سے کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے، فشرط ہوا زیادہ علی الصلاۃ، اس وقت تقریر کیا شرط کیا ہے، وہ زائد عرص ثلاث ہو، تینوں سے کیا ہو زائد ہو جاؤ. مثال قدم، کسی کا نام رکھ دیا او قدم، اب کیا بنائے گا اس کو، منصرف پڑھیں گے. کیوں بھیا، تینوں سے زائد نہیں ہے. اب ایک پہلی بتاتا ہوں،
ہم کیا کریں کہ قدم غیر منصرف ہو جائے اور کیا چیز نہ کریں کہ قدم غیر منصرف نہ ہو. قدم اگر کسی کا نام نہیں رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ تانے سے معنوی ہے، متحرک گل اوسط ہے. اسی کو ہم منصرف بنانا چاہیں گے تو کسی کا نام رکھ دو. میں بھی پڑھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ قدم کو ہم غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصرف پڑھ سکتے ہیں. تدریسی سوال. کسی کا نام اگر رکھ دیں گے تو ہاں قدم کے کیا ہے یار؟ قدم کو تو منٹ میں منصرف غیر منصرف بنا کے چھوڑ دوں گا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نام رکھ دیا گیا کسی کا تو منصرف بن گیا وہ. کیوں؟ جو شرط ہے اس میں کیا ہے؟ پائے گا ہی. نہیں نہیں پائے گا. اور اگر کسی کا نام نہیں رکھا تو پھر غیر منصرف. کیوں؟ کہ متحرک گل قدم ان کیا ہے؟ منصرف ہو گیا. اور اقرب بیچارہ کیا ہے؟ غیر منتنی مطلب غیر منصرف ہے. کیوں؟ زائد عرض کسی کا نام رکھ دو اقرب. آپ کی کلاس میں کوئی بدماش ہے اس کا نام اقرب مت رکھنا. اقرب نے بچھو ڈنک مارنے والا کوئی ایسا بندہ ہے جہاں سے آیا ہے پڑھ اس کو وہ کیسا مارتا ہوگا، کوئی ایسا ہے ارشد کرتا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم.